نزدیک ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے جو کہ انسانی تاریخ میں اگر ہم نظر کریں تو واضح نظر آتا ہے کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کے احکام سے بغاوت کرتی ہے نا تو رب تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں تہس نہس کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم یعنی اپنی کامیابی کو اپنی سوچ فکر کے مطابق سمجھ کے اس پر چلنے کی کوشش کرتی ہے اور جو اس کی اپنی ذاتی طبیعت ہو اسی کو ہی کامیابی سمجھے، یا جو اسے خود کو نظر آئے اسی کو منزل سمجھ کر چل پڑے اور اللہ سے، دین اسلام سے، موجودہ پیغمبر سے نہ پوچھے، تو پھر رب تعالیٰ ایسی قوم پر اپنا ایک خاص عذاب مسلط کرتا ہے۔ پچھلی قوموں کی طرف ہم دیکھیں تو یقیناً جتنا بھی قرآن پاک کے اندر قصے آئے ہیں پچھلی قوموں کے، تبصرے آئے ہیں، ان پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا، کیا وہ کرتے تھے، تو یہ کوئی دلچسپی کے لیے نہیں کہ سنو پڑھو اور اپنے دل کو بہلاؤ کہ کیسے کیسے معاملات بیتے، بلکہ یہ دراصل اس لیے بیان ہوئے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ پچھلی قوم میں کیا کرتی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ میں اس لیے بیان کیا گیا کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی ان باتوں پر غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوموں کی طرح کسی ایک خاص گناہ میں اجتماعی طور پر تم ملوث ہو جاؤ اور اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے پھر کوئی انسان کی سوائے اس کے چیخ و پکار سننے کا والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں پچھلی قوموں کی طرف تو قوم سبا کی طرف دیکھیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ کھیتی باڑی ہو اور ان کھیتی باڑیوں کے زراعت کے ذریعے انسان کے پاس مال و متاع جمع ہو، یہ کامیابی ہے۔ یہ قوم سبا کا ایک تصور تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کامیاب ترین وہ، کیونکہ اس قوم کے اندر زیادہ تر زراعت کا کام تھا، انہوں نے سمجھا کہ کامیاب ترین انسان بس وہ کامیاب ہو گیا جس کو زراعت کے اندر سب سے بڑا نفع آیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے کھیت اس قدر خوبصورت انداز میں اگے ہوئے تھے کہ اچانک رب تعالیٰ کی طرف سے ڈیم ٹوٹے، کھیت کیا تباہ ہونے تھے، پوری قوم ہی اپنے گھروں کے اندر سوئی ہوئی تھی، اچانک پانی آیا، سب کے سب پانی پر تیرتے ہوئے مرے ہوئے صبح نظر آئے۔ تو رب تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کامیابی صرف اسے سمجھا کہ تم کھیتی باڑی کے اندر زراعت میں آگے نکل جاؤ، تو رب تعالیٰ نے تمہارے کھیت سب کے سب تباہ کر کے تمہیں بھی غرق کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ زراعت میں آگے نکل جانے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ قومیں اپنا سمود کو، ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جو بڑی سے بڑی عمارت بنا لے، خوبصورت گھروں پتھروں کو تراش تراش کے، وہ سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اور ان کے اندر یہ چیز، یہ سوچ تھی، اور ان میں سب سے بڑی اہمیت اس انسان کو دی جاتی جو بڑی سے بڑی پتھروں کو تراش کے عمارت تیار کرتا تھا۔ تو ان کی بڑی بڑی عمارات، ان کے بڑے بڑے قلعے پتھروں سے بنے ہوئے، ان کے اندر وہ لوگ آرام و سکون میں تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی اس کامیابی کے تصور کو مٹایا کہ ان لوگوں کو بمائے ان کے بڑے بڑے محلات، پتھروں کے بڑے بڑے بنے ہوئے قلعوں کو اٹھایا، اور رب تعالیٰ نے زمین کو الٹ کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فرمایا یہ بھی تمہارا تصور کامیابی غلط ہے، احکام الہی کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے تم سمجھو کہ بڑے بڑے قلعوں میں چھپے رہو گے، رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تمہارے ان بڑے بڑے قلعوں تک بھی اس کا عذاب پہنچے گا۔ اور پھر اسی طرح دیکھ لیں قوم فرعون کو، انہوں نے سمجھا کہ سیاست میں جو ان کا تصور یہ تھا، سیاست میں جو آگے سے آگے نکل جائے بس وہ کامیاب ہے۔ کیا اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی، کیا احکام الہی کے ساتھ بغاوت، اسی میں وہ ڈٹے رہے۔ تو رب تعالیٰ نے دریائے نیل کی موجوں کے اندر انہیں تباہ و برباد کر کے بتا دیا کہ سیاست میں آگے سے آگے نکل جانے کا نام کامیابی قطعاً نہیں ہے۔ تو لہٰذا کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے احکام کے عین مطابق زندگی گزارنے کا نام کامیابی ہے۔ وہ انسان جس حالت میں تھا وہ چلا گیا، اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہا، موجودہ پیغمبر سے پوچھا کہ میں کس طرح جیوں، اسی طرح جیتا رہا، وہ دنیا کے اندر جیسا بھی رہا، اللہ کے نزدیک وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آتا ہے نا روایت کے اندر، حضرت اپنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک علاقہ کے لوگ گئے، انہوں نے کہا حضرت پریشان حال ہے، علاقہ میں قحط پڑ گیا ہے،
کھیت نہیں ہوتے، جو چیز اگاتے ہیں وہ جل سڑ کے ختم ہو جاتی ہے، پریشان حال ہیں، کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ پورے علاقے کے اندر اعلان کر دو کہ تم لوگ توبہ و استغفار کرو، اللہ کے یہاں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب تعالیٰ تمہاری بنجر زمینوں کو پھر آباد کر دے گا، تمہارے کھیت پھر ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ وہ جا کے انہوں نے اعلان کیا، اللہ کا فضل ہوا کہ ان کے اپنا قحط سالی دور ہو گئی۔ ایک اور علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا حضرت کئی عرصہ بیت گیا، کئی سالوں سے ہمارے علاقے کے اندر صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے جیسی نعمت پیدا نہیں ہو رہی۔ محض بیٹیاں پیدا ہوں علاقوں کے اندر تو دنیا کا نظام، گھر کا ماحول صرف عورت تو نہیں نہ چلا سکتی، معاملات تو بکھر جائیں گے نا، مرد نہ ہو تو حضرت ہم بڑے پریشان ہیں، کچھ وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم کریں کہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے، بیٹی جیسی نعمت سے بھی ہمیں نوازے، کہ عورت تو نہیں نا اکیلی نظام چلا سکتی نا گھر کا یا دنیا کا۔ آپ نے انہیں بھی یہی فرمایا جاؤ توبہ استغفار کرو اور پورے علاقے کے اندر یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے ہاں استغفار کرو، توبہ کرو، رب تعالیٰ تم پر یہ مشکل حل کر دے گا، بیٹی جیسی عظیم نعمتیں تم سب کو عطا فرمائے گا۔ انہوں نے جا کے توبہ استغفار کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے تو رب تعالیٰ نے ان کے ہاں یہ جو مسئلہ کھڑا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کرنا شروع کر دیے۔ ایک اور علاقے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے فلاں قسم کی، بڑے پریشان ہیں، کئی لوگ مرے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ علاقے میں اعلان کر دو توبہ استغفار کرو۔ یعنی مختلف علاقوں سے مختلف قسم کے لوگ آئے، مختلف شکایات کی، اور آپ نے سب کو یہی کہا کہ جا کے علاقے میں اعلان کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا۔ تو ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، ایک ہی وظیفہ سب کو بتایا جا رہا ہے، حالانکہ لوگوں کے مسائل مختلف ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی وظیفہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے اور مختلف شکایات کی تھی، اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی بتایا کہ توبہ استغفار کرو، تمام مشکلات کا حل توبہ استغفار میں ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، تو اس کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ آگاہ کرنا چاہتا ہے اے میرے بندو تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، اللہ کی ناراضگی کا یہ مختصر سا اظہار ہوا ہے، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، رب تعالیٰ یہ تمہارے مشکلات حل کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہم کر رہے ہوتے ہیں دعا، ہمیں بھی کئی ساتھی کہتے ہیں حضرت سیلاب سے متاثرین کے لیے دعا کریں، بڑا دکھ ہے، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، حضرت دعا کریں۔ حضرت بھی دعا فرما دیتے ہیں، ماشاءاللہ آمین بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ان مشکلات کا حل محض ان دعاؤں میں نہیں ہے، ان مشکلات کا حل تھا اپنی زندگی بدلنے میں، ٹھیک ہے نا۔ جب سے یہ سیلاب کا معاملہ سامنے آیا اور ہم لوگ بڑے غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، یہ بتائیں زندگی کے اندر کتنی تبدیلی لے گیا ہے۔ کیا کرپشن کرنے والا رکا اس معاملے کو دیکھ کر، اللہ کے اس عذاب کو دیکھ کر؟ کیا دودھ میں پانی ملانے والا رکا اللہ کے اس عذاب کو دیکھ کر؟ کیا سود کھانے والے نے سود کا کاروبار ختم کیا اللہ کے اس عذاب کو دیکھ کر؟ کیا بدفعلی کرنے والے، شراب پینے والے نے ان معاملات سے وہ رکے؟ بالکل نہیں۔ بس حضرت سے دعا کریں یا آپ کبھی کبھار غمزدہ ہو کے دعا کریں اللہ کرم فرما، بس انداز زندگی نہیں بدلا، جس گناہوں کے اندر مبتلا تھے وہ اسی طرح چل رہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس عذاب سے بچیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جن گناہوں میں مبتلا ہو ان گناہوں سے باز آ جاؤ، رب تعالیٰ تمہارے یہ مشکلات حل کر دے گا اور تم پر آنے والے جو عذاب ہے ان کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ یہ نہیں کہ دعا کرتے رہیں لیکن ہمارا انداز وہی زندگی کا ہو جو پہلے چل رہا تھا، تو پھر قطعاً یہ سوچ نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہٹتا نظر آئے گا، ساتھ ہی اور بڑی مصیبت آن پڑے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھے ہوئے یہ اقتدار کے نشے میں گم لوگ اور یہ دنیا کی یعنی دولت مند اپنی دولت کے نشے میں گم، یہ مت سمجھے کہ ہمارے بڑے بڑے یعنی قلعوں تک یہ اللہ کا عذاب نہیں پہنچے گا، یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ رب تعالیٰ سمجھا رہا ہے، دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھ اور آپ جیسے لوگ ان معاملات کے اندر پریشان حال ہیں، قصور ہمارا بھی ہے، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ بڑے سے بڑا، اقتدار کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا اور آخری انسان تک ہر بندہ کرپٹ بھی ہے، الیاذ باللہ، معذرت کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو عام نظر آتا ہے ہر بندہ کرپٹ بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، دین اسلام سے دور بھی ہے۔ اس بنا پر آئے روز نئی سے نئی اللہ کی طرف سے مصیبت اور پریشانی شروع ہیں۔
اس چیز کا حل صرف اسی میں ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم توبہ استغفار کریں، اللہ کے یہاں گڑ گڑائیں، اور صرف دعاؤں تک نہیں بلکہ زندگی میں تبدیلی آئے۔ جو میرے زندگی میں غلط کام تھے، آج سے ان سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے آپ سے دور کروں۔ تو جب میری زندگی بدلے گی، انداز زندگی بدلے گا، میرا طور طریقہ بدلے گا، احکام الہی کو فالو کروں گا، 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، تو رب تعالیٰ کے یہ سارے عذاب ٹل جائیں گے۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، یاد رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قطعاً یہ مت سوچیں کہ عذاب آنے والے، کبھی کوئی بیماری کے اندر مبتلا، کبھی سیلاب کے حوالے سے، کبھی غربت کے حوالے سے، یہ مصیبتیں پھر بڑھتی جائیں گی۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر مت سوچیں کہ ہمارے مسائل کبھی حل ہونے والے، مسائل کا حل صرف اسی کے اندر ہے کہ توبہ استغفار کریں اس انداز سے کہ آنے والے وقت میں ہماری زندگیاں بدل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جو خطائیں اس وقت ہیں، غلط آمدن ہے، ٹھیک ہے نا، شراب کے حوالے سے، نشے کے حوالے سے، کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، توبہ استغفار کر کے اس کو پکے انداز میں چھوڑ دیں اور پکی نیت کریں، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے یہ اصول ہے، رب تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، بلکہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے کہ رب تعالیٰ پچھلے صرف گناہ نہیں معاف کرے گا بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آنے والی تمہاری دنیا کی بقیہ زندگی جو ہے یہ بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، یہ اصول ہے، آن کیمرہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ باقی ہم کہیں کہ بس وہ مسجد کے اندر نماز میں مولوی صاحب دعا کرتے رہیں، باقی نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں، باقی جو معاملات ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں۔ اصل یہ نہیں کہ انسان توبہ استغفار کرتا رہے، نہیں، بلکہ توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، وہ ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا گزر ہوا ایک بندے کے قریب سے، وہ یہ اسی الفاظ کا رٹا لگا رہا تھا، اے اللہ میری توبہ ہے، اے اللہ میری توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس توبہ پر پھر توبہ کر، یہ جو توبہ کر رہا ہے نا، اس توبہ پر پھر توبہ کر، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں کس طرح کی توبہ کر بیٹھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی کلامی صرف استغفار، توبہ 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 کرتے رہو، نا، مقصد یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کے ان کی معافی چاہو، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرو کہ یہ خطا نہیں کروں گا، اور پھر آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچے رہنے کا نام ہی توبہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور آج کے دن کا جو سوچا ہوتا ہے وہ کمال انداز ہوتا ہے، اس کے اندر کیا جھوٹ ہوتا ہے، کیا فریب ہوتا ہے، کیا دو نمبری ہوتی ہے، کیا ملاوٹ ہوتی ہے، کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہوتا، لیکن توبہ کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ یہ کوئی توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، رب تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، اپنی زندگیوں کے اندر اسلامی احکام لائیں گے، رب تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی، یہ مشکلات ساری حل ہو جائیں گی۔ یہ اصول اور طریقہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے یار، کوئی نہیں بچا پا رہا، ان کو واضح نظر آ رہے ہیں، اور اس قدر لاشیں تیرتے ہوئے پریشان حال، سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ احکام الہی سے دور چلے گئے، گناہوں کے اندر ایسے مبتلا ہوئے کہ پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر ہر گناہ کے اندر مبتلا ہے، پھر خدا کی پکڑ ہی ہو رہی ہے۔ اس کا حل محض ان دعاؤں میں نہیں ہے، اس کا حل اسی میں ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔